جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کیسے ملے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ کس کو دکھاتا ہے اور کیسے دکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کس کو دیتا ہے، اپنا سچا راستہ کیسے دکھاتا ہے اور کس کو دکھاتا ہے۔ تو دیکھیے، ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جیون جو دیا ہے اللہ نے ہمیں، امتحان لینے کے لیے دیا ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے دیا ہے۔ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ہم دنیا میں جا کر کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے، وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ کو معلوم تھا کون اچھے کرم کرے گا کون برے کرم کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کر دیتا بغیر کرم کروائے، بغیر پریکشا لیے، اس دنیا میں بھیجے بغیر کرم کرائے، وہاں فیصلہ کرتا، جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کو جنت میں داخل کرتا اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کرتا۔ تو جو لوگ جاتے جنت میں انہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، جو جاتے جہنم میں وہ اعتراض کرتے کہ یا اللہ کم سے کم آپ ہمارا امتحان تو لیتے، آپ ہمیں ایسی جہنم میں بھیج رہے ہیں، ہماری پریکشا تو لیتے، ہم سے کرم تو کراتے۔ کوئی انسان اللہ پر اعتراض نہ کر سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی انسان اور جنات کے امتحان کے لیے۔ اللہ نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا عالم ارواح میں۔ پھر اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے ہمیشہ کا جیون پائیں، ہمیشہ کا جنت کا جیون پائیں، اور ایسا جیون پائیں جس میں دکھ، تکلیف، پریشانی، بڑھاپا، موت نہ ہو، ہیں دکھ تکلیف نہ ہو۔ تو اب ایسا جیون دینے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہماری امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے اندر جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ ایک ہی انسان کے آپ دو روپ دیکھیں گے، کبھی وہ اکڑ کے بات کرتا ہے، کبھی نرمی سے، کبھی گرمی سے، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی نرم کبھی گرم۔ تو انسان کے اندر جھکنے کا مادہ بھی ہے اور اکڑنے کا بھی ہے۔ تو اب اگر اس نے جھکنے کا مادہ اپنایا، جھکنے کا مادہ انسانیت کا روپ ہے اور اکڑنے کا مادہ شیطانیت کا روپ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اللہ نے جنت کے شوق رکھے ہمارے اندر، ہماری چاہت ہے ہمیں کبھی موت نہ آئے، ہمیں کبھی دکھ تکلیف نہ آئے، پریشانی نہ آئے۔ ساری عمر انہی باتوں سے، انہی چیزوں سے لڑتے لڑتے انسان کی نکل جاتی ہے۔ جنت کے شوق ہیں یہ، جنت کے شوق دنیا میں پورے کرتے کرتے انسان مر جاتا ہے۔ اگر اللہ سے بھٹک کے مرتا ہے تو اس کی پیاس پوری نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر جاتا ہے، کیونکہ جنت کی خواہشیں تھیں وہ دنیا میں پوری ہو نہیں سکتی ہیں۔ اللہ نے ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی ہے، ہیں؟ ہاں، یہ تو کچھ سمے کے لیے ہمیں دے دیا ہے، امتحان کا جیون ہے بھائی۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے، اللہ کو راضی کر کے مریں گے تو جو ہماری خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ پھر جنت میں پوری کرے گا ان کو، ہیں؟ تو اب اللہ کی ہدایت کس کو ملے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو جھکنے کا مادہ اپنائے گا اور کیا کرے گا کہ اپنے آپ کو خاک سمجھے گا، اللہ کے سامنے اپنی اوقات سمجھے گا، ہیں کہ میرے سامنے کتنے لوگ مٹی میں مل رہے ہیں روز، لہٰذا میں بھی ملنے والا ہوں۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا، جو پوری کائنات کو جس نے بنایا اور پھر اس کو چلا رہا ہے، جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ تو تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ تو اپنے آپ کو خاک سمجھے اور کیا کریں کہ پوری دھرتی پر سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے، جھک جائے، عقل اپنی ختم کر دے، ہیں؟ پوری دھرتی پہ سب سے زیادہ بیکار
अपने आप को समझे اور اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے ہے چاہے وہ کسی جاتی سے ہے ہیں سب کی عزت کرے سب کو سمان دے کسی سے ایسا بول نہ بولے جس کو تکلیف پہنچ جائے ہیں جیسے میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ جیسے مثال کے طور پر ہندو کو ہم ہندو نہ کہیں اس سے تھوڑی سی نفرت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر ہم کیا کہیں یا تو ہندو بھائی کہیں یا پھر غیر مسلم کہیں غیر مسلم یعنی کہ مسلم نہیں ہیں غیر مسلم ہیں ایسا لفظ بولیں جو کسی کو برا نہ لگے جیسے بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے ہریجن بھائیوں کو کہتے ہیں بھنگی تو یہ لفظ بھی نہ کہیں جو لفظ کسی کو برا لگ جائے ایسا لفظ نہ کہیں اسے عزت سے پکاریں ادب سے پکاریں تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بیکار سمجھے انسان اور اللہ کی مخلوق کی قدر کرے اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے ہیں اپنے آپ کو خاک سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر توجہ دے گا توجہ کے ساتھ اسے دیکھے گا کہ اس میرے بندے نے اپنی حیثیت کو پہچانا کہ میں کل پرسوں کو مٹی میں مل جاؤں گا میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے اور اس نے میری مخلوق کی قدر کی اس نے میری مخلوق کو عزت دی ہیں اور اپنی اوقات کو پہچانا اور میری تعریف کو جانا اور اپنے آپ کو خاک میں ملا کر میری تعریف پر راضی ہوا ہیں اور پھر اللہ کی کھوج میں لگ گیا میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں ایک ہستی ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے انیک نہیں ہے میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے میں کہاں سے آیا ہوں مر کر کہاں جاؤں گا یہاں تو دنیا میں میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں کوئی طاقت ہے کوئی ہستی ہے جو میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے شریر پر اس کی حکومت چل رہی ہے میں تو نہیں چاہتا میرے سر کے بال بڑھ جائیں مجھے کٹوانے پڑتے ہیں آلکس آتا ہے کوئی ہستی ہے جس کی حکومت میرے سر کے بالوں پر چل رہی ہے میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے سر کے بال بڑھ جاتے ہیں میں تو نہیں چاہتا میرے ناخن بڑھیں مجھے کاٹنے پڑتے ہیں اس میں گندگی بھر جاتی ہے کوئی ہستی ہے ہیں جس نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے کہ میرے بندے دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے محنت مشقت کی جگہ ہے ہیں ہم نے تمہیں دھرتی میں کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور تمہاری پریکشا لینے کے لیے پیدا کیا ہے تمہیں خود نہیں پتہ تمہیں جیون کا سمے کتنا دیا ہے ہیں تمہاری جان میرے قبضے میں اللہ فرماتا ہے تمہاری جان میرے قبضے میں تمہارے سر کے بال میرے قبضے میں زمین کا ذرہ ذرہ میرے قبضے میں آسمان میرا زمین میری ہوا میری پہاڑ میرے سورج میرا ستارے میرے دن میرا رات میری ہیں پوری کائنات میری مجھ سے بڑا کوئی نہیں میرے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں میرے فیصلے کو کاٹنے والا کوئی نہیں میرے سامنے دم مارنے والا کوئی نہیں میری طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹکنے والی نہیں ہر چیز جو جہاں بھی ہے وہ سب میری پیدا کی ہوئی ہے اور پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے کمزور ہوتی ہے بے بس ہوتی ہے محتاج ہوتی ہے پیدا کی ہوئی چیز کے ساتھ پیدا کرنے والا جب چاہے جو چاہے کر کے دکھا دے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ دنیا کے اندر کوٹھی بلڈنگ بنگلے کی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں دنیا میں ایسے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں دنیا میں ہمیشہ جینا ہے ہمیشہ رہنا ہے لیکن پیدا کرنے والا ان کے سپنوں کو 2 منٹ میں بکھیر دیتا ہے موت دے کر اٹھا لیتا ہے اس کا سارا کھیل بکھر جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو جب بندہ اصلیت میں اپنی اوقات پر غور کرے گا کہ میں گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا اور کل پرسوں کو مٹی ملنے والا ہوں تو کوئی ذات ہے جس کے لیے تعریف ہے ساری اور تعریف اسی کو اچھی لگتی ہے تعریف اسی کو اچھی لگتی ہے جب شیطان تمہارے من میں خیال ڈالے تمہیں تمہاری کوئی تعریف کرے
اور تمہارے من میں تمہیں اچھا لگے، میری تعریف ہو رہی ہے، تمہارے اندر اہنکار پیدا ہو، گھمنڈ پیدا ہو، تو اس بات کو سوچا کرو کہ میں ایک نطفہ ہوں، میں ایک گندے پانی کا قطرہ ہوں، میں ایک گندے پانی کا قطرہ ہوں، میں ایک ویریا ہوں، میں ایک لوتھڑا ہوں۔ جب میرے شریر سے روح نکل جائے گی تو ایک لوتھڑا پڑا رہ جائے گا، تو لہٰذا میری کوئی تعریف نہیں ہے۔ میں چاہے کتنا بھی سینہ چوڑاؤں، کتنا بھی اکڑ کے چلوں، مگر ہوں ایک نطفہ، ہوں گندے پانی کا قطرہ، میری کوئی تعریف نہیں ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان بنائے اتنے بڑے، زمین بنائی اتنی بڑی، جس نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے اتنا بڑھیا انسان بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو انسان چاہے کتنی بڑا پہلوان ہو اور بلوان ہو اور طاقتور ہو، دولت مند ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کلکٹر ہو، منتری ہو، انسپیکٹر ہو، جج ہو، وکیل ہو، کوئی بھی ہو، کتنے صحت مند ہو، تعریف کسی کو نہیں سجتی، وہ ایک نطفہ ہے۔ کتنا اکڑے گا تو؟ نطفہ کیا اکڑے گا، کیا کرے گا تو اللہ کے سامنے؟ اللہ نے فرمایا تیرے اکڑنے سے کیا ہوگا، تو کوئی میرے آسمان کو چھو لے گا، میری زمین کو پھاڑ دے گا۔ تو پہلے اپنی اوقات تو دیکھ، تو بنا اس چیز سے ہے جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے، ہاں، جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے گندے پانی کا قطرہ کپڑوں پر لگ جائے تو دھوئے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھے بات کو کہ بندے کے اندر ایک عاجزی پیدا ہو، ایک خاکساری پیدا ہو، اللہ کے سامنے بندہ جھکے۔ اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں۔ اللہ نے اپنی من کی مرضی کا اظہار کیا، اللہ نے یہ بتایا کہ مجھ کو کیا چیز پسند ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی تعریف پسند ہے۔ جو بندہ میری تعریف کے گن گائے گا وہی مجھے پائے گا اور وہی میری سچی راہ کو پائے گا، ہاں، اور جو میری تعریف پر راضی نہ ہوگا، اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے گا، میری مخلوق کی قدر نہ کرے گا، تو میں اسے اتنا موقع نہیں دوں گا، پھر اہنکار میں وہ اندھا ہو جائے گا۔ میرا نیک بندہ کوئی سے اچھی بات سمجھائے گا، تو پھر وہ اس کو بھی نہیں سمجھ پائے گا، نہیں سمجھ پائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ جو لوگ ناحق دھرتی میں اپنی بڑائی جتلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں اپنی سچائی سے اندھا کر دوں گا۔ ان کے سامنے لاکھوں لوگ مرتے رہیں، انہیں اپنی موت کا کوئی احساس نہ ہوگا کہ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے۔ وہ دنیا میں پھر بھی ایسے رہیں گے جیسے انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، بھٹک کر ہی موت آ جائے گی، گمراہ ہو کر ہی موت آ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، فرمایا تم نے کیا کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، کھیل تماشا ہے؟ نہیں، جو میرے بندے میری کھوج کرتے ہیں میں ان کو اس دنیا میں ہوش میں لے آتا ہوں، ان کو ہدایت دے دیتا ہوں، ان کے دل دماغ کو اصل حقیقت سمجھا دیتا ہوں، ان کو موت سے پہلے پہلے جگا دیتا ہوں، مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں، وہ ہوش میں آ جاتے ہیں کہ میری بھی موت آنے والی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ موت کے بعد جیون ہے، اصل جیون وہی ہے، اس جیون کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہ زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے کر کے جو ہے اللہ کی ہدایت ملے گی، جو بندہ اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا۔ تو یاد رکھیں اللہ کی ہدایت کو وہی انسان پائے گا جو پہلے اپنے آپ کو خاک میں ملائے گا، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق کی قدر کرے گا، سب کو سمان دے گا، سب کو عزت دے گا، تو پھر اسے دوسروں کی بات سننے کا موقع ملے گا، ہاں، اچھی بری بات کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور مستقل لگاتار اللہ کی کھوج کرتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی کھوج کری پھر ہٹ گیا، نہیں، لگاتار، ہاں، لگاتار انسان کو غور کرنا چاہیے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بال سفید ہو گئے، اللہ سے کبھی دعا نہیں کرتے کہ اے پروردگار میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، مجھے سچا راستہ دکھا۔ اللہ سے ہم دعا مانگ کریں کہ پروردگار میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، جیون میرا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح سے دعا کریں۔
کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب مر کر تیری طرف لوٹ کر آنے کا وقت قریب ہے، تو مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ تو یہ دعا ہم کیا کریں۔ اور ویسے زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، ہر وقت ہم تیار رہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کو راضی کر کے مریں گے انشاءاللہ کامیاب ہیں موت کے بعد، ہاں، اور ناراض کر کے مرے تو ہمیشہ کے لیے برباد ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، اللہ کے سمبندھ میں جو بھی عمل کرو، چاہے نماز پڑھو، روزے رکھو، جو بھی عمل کرو، جو بھی نیکی کرو، اللہ کے سمبندھ میں جو بھی عمل کرو، اللہ کو دھوکہ مت دینا، اللہ کو دھوکہ مت دینا، چیٹنگ بازی مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ زندہ ایمان عطا نہیں فرمائے گا، زندہ ایمان عطا نہیں فرمائے گا۔ ہاں، اس لیے نماز میں سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں، دل سے پڑھیں، دل لگائیں اپنا، جیسے کہ دنیا کے کاموں کو دل سے کرتے ہیں، فکر سے کرتے ہیں، لگن سے کرتے ہیں، محنت سے کرتے ہیں، جنون سے کرتے ہیں، ایسے اللہ کے عمل جو بھی کرو، اللہ سے دعا مانگو، دل سے مانگو، نماز پڑھو، دل سے پڑھو۔ اللہ کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے، اچھا عمل پسند ہے، ہاں، بندے عبادت کرنے میں میں نہیں اکتاتا، تو اکتا جاتا ہے، تو اللہ کو حسن عمل پسند ہے، اچھا عمل پسند ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے سمبندھ میں جو بھی عمل کرو، اللہ کو دھوکہ مت دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ زندہ ایمان عطا نہیں فرمائے گا، ہاں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، غفلت کے عمل کر کے، لاپرواہی کے عمل کر کے، غفلت کی نیکی کر کے، لاپرواہی کی نیکی کر کے۔ تو اس لیے جو بھی عمل کرو، زندہ عمل کرو، دل سے کرو، تب اللہ زندگی بدلے گا۔ اور لگاتار اللہ تعالیٰ کی کھوج کرو، علم حاصل کرو اس کا۔ اس لیے ہم بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی ہمارے بھائی ہمارا چینل سن رہے ہیں، بھائی یا بہن، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی موت سے پہلے سچائی سمجھ میں آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دھوکے میں موت آ جائے، ہمیشہ کا رونا رہ جائے، پھر ہمیشہ کا پچھتاوا رہ جائے۔ تو اللہ کی مخلوق کی قدر کریں اور لگاتار علم حاصل کرتے رہیں۔ جیسے ایک مولوی صاحب تھے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شیطان ٹائپ کے، تو اب وہ مولوی صاحب سے خواہ مخواہ الٹا سیدھا بولنے لگا، ٹیڑھا میڑھا بولنے لگا۔ اب وہ مولوی صاحب چپ، اس کو جواب نہیں دے رہے۔ تو جاہل کے سامنے اپنی زبان کو بند رکھنا بھی صدقہ ہے، ہاں۔ تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھائی کیا بزدل ہے، پتا مر گیا کیا، بزدل ہے، جواب کیوں نہیں دے رہا اس کو؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ 30 سال میں نے علم حاصل کیا ہے، اگر میں اس کی بات کا، اس کی برائی سے جواب دوں تو پھر میرے علم کا فائدہ کیا ہوا؟ 30 سال میں نے گیان حاصل کیا اسلام مذہب کا، اگر میں اس کی باتوں کا، ان بھائی صاحب کی باتوں کا برائی سے جواب دوں تو میرے علم کا فائدہ کیا ہوا؟ 30 سال کا میرا علم ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو قرآن یہ سکھاتا ہے کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ دیکھو، آگ سے آگ کبھی نہیں بجھتی، اگر تم آگ کے اوپر آگ ڈال دو گے تو اور آگ بھڑک جاتی ہے، ہاں۔ تو آگ ہمیشہ پانی سے بجھتی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اچھائی میں ٹھنڈک کی تاثیر ہے، یاد رکھنا، اچھائی کے اندر اچھائی اللہ کی ہے، اس میں سکون ہے، شانتی ہے، شانتی کی تاثیر ہے، سکون کی تاثیر ہے، ٹھنڈک کی تاثیر ہے۔ اور برائی میں بے چینی، گھبراہٹ اور گرمی کی تاثیر ہے، آگ کی تاثیر ہے۔ تو اسی پرکار سے اگر کوئی برائی کرے تو تم اس برائی کو مٹاؤ بھلائی کے ذریعے سے۔ اگر تم برائی کا جواب برائی سے دو گے تو اور آگ بھڑک جائے گی۔ پھر تو سامنے والا برائی دکھا رہا ہے تو تم اس کو اچھائی دکھاؤ تاکہ وہ برائی
مٹ سکے۔ یہ قرآن کا آدیش ہے۔ اور اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو برداشت کرنے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، غصے کو پینے والے ہوں، دھرتی پر اکڑ کر چلنے والے نہ ہوں، عاجزی کے ساتھ چھوٹے بن کر کندھوں کو جھکا کر نگاہیں درمیانی کر کے چلنے والے ہوں، سب کی قدر کرنے والے ہوں، عزت کرنے والے ہوں، اللہ کی دھرتی پر ادب سے چلنے والے ہوں، اللہ کی تعریف پر راضی ہونے والے ہوں، اپنے آپ کو خاک سمجھنے والے ہوں، اور اچھا عمل کرنے والے ہوں، برائی سے بچنے والے ہوں۔ اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں۔ یاد رکھنا، یہ میرا تجربہ ہے، ان سب باتوں پہ میں نے عمل کیا ہے، اللہ نے میرے اندر سے دل روشن کر دیا اور دنیا کی محبت سے دل پاک کر دیا۔ تو اس لیے ان چیزوں پر ہم عمل کریں اور برائی سے بچیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی رچنا ہمارے اندر بنا دی ہے، اور پھر اپنی آیتیں اتاری ہیں، اپنی میسیج بھیجے ہیں نبیوں کے دوارا سے، رشیوں کے دوارا سے، پیغمبروں کے دوارا۔ اب جو اللہ کی بھیجی ہوئی آیتوں کی، اللہ کی بھیجی ہوئی خبروں کی، میسیج کی پیروی کرے گا، کھوج کرے گا، اللہ کی کھوج میں سچائی کو جاننے کے لیے، اپنے جیون کی سچائی جاننے کے لیے کھوج کرے گا، اللہ کی ان آیتوں کی پیروی کرے گا، میسیج کی پیروی کرے گا، بے شک اللہ اسی کو ہدایت دے گا۔ اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، بھئی یہ بتاؤ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 72-73 فرقے بن جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا یہی، میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی دیکھو سنو، اصل بات یہ ہے کہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا، تو یاد رکھیں دین اسلام فرقوں میں بٹنے کے لیے نہیں ہے، جو فرقوں میں بانٹے گا وہ اسلام سے دور رہے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سچے من سے اللہ کی کھوج کریں، جب اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اسلام کو سمجھائے گا، صحیح اپنا پیغام سمجھائے گا، اپنے نبی کا صحیح فرمان سمجھائے گا، پھر آپ کو اللہ ہدایت دے گا، جب ہدایت دے گا سچی راہ دکھائے گا۔ اب اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی جنت میں جائے گا، یاد رکھیں۔ نہ دیوبندی جائے گا، نہ بریلوی جائے گا، نہ اہل حدیث جائے گا، نہ شیعہ جائے گا، نہ سنی جائے گا۔ کون جائے گا؟ جس کو اللہ کی ہدایت ملے گی وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ کی ہدایت اسی کو ملے گی جو اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا، محنت کرے گا، عقل کی طاقت لگائے گا، جان مال اپنا سب کچھ اللہ کی کھوج میں لٹائے گا، سچائی کو جاننا چاہے گا، اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے گا، اسی کو ہدایت ملے گی، اور جس کو ہدایت ملے گی وہی جنت میں جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو اس چیز سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کا خلاصہ فرماتا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ اس بات کا خلاصہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے رب کی اور سے، اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگوں، یعنی سب سے خطاب ہو رہا ہے کہ لوگوں تمہارے رب کی اور سے تمہارے پاس کھلا پرمان آ گیا ہے، سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے، اچھائی برائی کو سمجھنے کے لیے، اللہ کا سچا راستہ کیا ہے اور اندھکار کیا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا سچا مالک ہے، اس کا سچا راستہ کون سا ہے اور دھوکے والا جھوٹا راستہ کون سا ہے، شیطان کے راستے کون سے ہیں، یہ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ لوگوں یعنی سب سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لوگوں تمہارے رب کی اور سے، رب مطلب پالنہار کی اور سے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں پال رہا ہے، لوگوں تمہارے رب کی اور سے تمہارے پاس کھلا پرمان آ گیا ہے، یعنی چھپا ہوا نہیں، کھلا پرمان۔ جیسے گیہوں کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، امیر بھی کھاتا ہے، غریب بھی کھاتا ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز۔ کیلا کسی نہ غریب سے چھپا ہوا نہ امیر سے چھپا ہوا، سب جانتے ہیں، غریب بھی امیر بھی ہیں۔ تو اسی پرکار سے اللہ کی خبر جو آتی ہے، اللہ کا نبی جو لے کے آتا ہے وہ سب کے لیے لے کے آتا ہے۔ نبی کی خبر
چھپائی نہیں جا سکتی، وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا گیان چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو جو گیان چھپایا جائے وہ اللہ کا گیان نہیں ہے، وہ شیطان کا گیان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کا گیان چھپایا نہیں جاتا، وہ سب کو بتایا جاتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ جیسے اللہ کی دھرتی سب کے لیے، اللہ کی نعمتیں کھانے پینے کی سب کے لیے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو اسی پرکار سے اللہ کا جو پیغام ہے وہ بھی چھپایا نہیں جاتا، وہ سب کو بتایا جاتا ہے۔ جو گیان چھپایا جائے وہ شیطانی گیان ہے، یاد رکھیں۔ لوگوں، تمہارے رب کی اور سے تمہارے پاس کھلا پرمان آ گیا ہے، کھلا آ گیا ہے، کھلا بالکل۔ اور ہم نے تمہاری اور ایسا پرکاش، ایسی روشنی، ایسا پرکاش بھیج دیا ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جو سنسار کا مالک ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی آیتوں کی پیروی کریں گے، اللہ کی کھوج کریں گے، جو آسمان پہ سے اللہ کے حکم آئے ہیں ان کی کھوج کریں گے، اس میں دماغ لگائیں گے، سچائی کو سمجھیں گے، پیروی کریں گے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے، یعنی سمجھ کر پھر اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، پناہ اس کی شرن۔ یاد رکھنا، اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، اگر دنیا میں مجھے چھوڑ کر تجھے کسی بھی چیز میں سکون مل جائے تو مجھے خدا کہہ نہیں چھوڑ دینا۔ تو اللہ نے ہر بندے کے اندر اپنی یاد کی پیاس رکھی ہے جس میں انسان سکون پا سکتا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے حوالے کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی مرضی پر آ جانا، اپنے مالک کی مرضی پر آ جانا اور اپنی مرضی چھوڑ کر امن حاصل کرنا، شانتی حاصل کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس دنیا اور شیطان کی پناہ سے نکل کر اپنے مالک کی پناہ میں آ جانا، اور پھر دنیا اور آخرت، موت کے بعد کے جیون میں امن حاصل کرنا، شانتی حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، کہ دنیا میں سکون نہیں ہے، یہاں تو لوگ یوں ہی مر رہے ہیں، نہ مال میں سکون، نہ دولت میں سکون، نہ کسی چیز میں سکون۔ اللہ کی پناہ ڈھونڈیں گے، اللہ کی یاد ڈھونڈیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ اپنی رحمت اور اپنے انوگرہ و انودان کے دامن میں لے لے گا۔ اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اپنی کرپیا، اپنی دیا کے سائے میں لے لے گا، اور اپنی اور آنے کا سیدھا مارگ ان کو دکھا دے گا، اپنی اور آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ کتنی بہترین آیت ہے، جواب نہیں، مگر غور کرنے والوں کے لیے، مگر سمجھنے والوں کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی پناہ ڈھونڈے گا، اللہ کی آسمان سے آئی ہوئی میسیج، خبر کی پیروی کرے گا، اپنے جیون کی سچائی جاننے کی محنت کرے گا، اللہ کے لیے اللہ کی کھوج میں لگاتار محنت کرے گا، اللہ کی آیتوں کی پیروی کرے گا، اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لے گا، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اور اپنی اور آنے کا سچا راستہ بھی دکھائے گا اور اپنی ہدایت دے گا۔ تو یہی لوگ جنتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جن کو ہدایت ملے گی وہی جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھیں، جس کو ہدایت ملے گی وہی صحیح اسلام کو سمجھے گا، جو صحیح اسلام کو فالو کرے گا جنت میں وہی جائے گا۔ تو بھئی آپ جتنے بھی لوگ ہماری باتیں یہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ اللہ کی کھوج میں لگ جائیں۔ جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہمیں دنیا سے یہاں سے جانا ہے، ہمارے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بھئی لگاتار جو ہے ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی جلدی سچائی کے ہوش میں ہم آئیں اور غفلت میں نہ مر جائیں، کہیں بھٹک کے نہ مر جائیں کہیں۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔